بہت ہم کو ضرورت ہے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنے کی. بہت اپنے کو کبھی بھی ہلکے طور پر مت لیجیے, ہلکے طور پر پیش مت کیجیے. اور کنتم خیر امت, سب سے بہترین امت ہو, اخرجت للناس, کیا صرف مسلمانوں کے لیے ملت بچاؤ کی تم تحریک چلاؤ گے؟ مسجد بچاؤ کے لیے چلاؤ گے؟ تو کہا کرتے تھے کہ ماضی کو جان لینا, ماضی کو پرکھ لینا بڑا آسان ہے, اور حال کو تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا حال ہے. یہ کتنا مشکل ہے اور کتنا آسان ہے وہ بھی بالکل کھلی آنکھوں کے سامنے ہے. لیکن مستقبل کس نے دیکھا ہے, اور کس طرح کے حالات ہوں گے, کس طرح کے حالات پلٹا کھائیں گے, نئی نسل کا کیا ہوگا, ہماری بہو بیٹیاں بہنیں جو نظر آ رہی ہیں وہ کس شکل میں ہوں گی, ملک کا نقشہ کیسا ہوگا, وشو کی حالت کیا ہوگی, یہ بہت مشکل چیز ہے. سب اندازے اور آنکڑے ہیں, اٹکل ہے جو انسان مختلف چیزوں کو جمع کر کے, جسے منطق میں کہتے ہیں صغرا کبرا, جوڑ کر کے کوئی نتیجہ نکالتا ہے. لیکن وہ کہتے تھے کہ میں اس سے الگ ہٹ کر کے بات کرتا ہوں. ماضی کے حالات دھندل کے ہوتے ہیں, حال کے حالات کشمکش کے ہوتے ہیں, اور مستقبل کے حالات جو صاف صاف دکھائی دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آنکھیں کھلی ہو, دل بیدار ہو, اور دماغ کے اندر کچھ آتا ہو تو کچھ جم کر کے کچھ باتیں سجھاتا ہو. یہ بہت پتے کی بات وہ کہتے تھے اور صاف صاف دکھائی دیتا تھا. اور انہی کے دیکھنے کی وجہ سے میں جب جاتا تھا, بہت مدرسے ہیں اور اکثر میں جاتا رہتا ہوں, تو دیکھتا تھا. مدرسے کو دیکھ کر کے مجھے پتہ چلتا تھا اس گاؤں کا, اس کمیونٹی کا, اس جماعت کا, اس ملت کا کیا ہونے والا ہے 10 سال کے بعد. جتنے چھوٹے بچے کو دیکھتے تھے اتنی ہی دور تک دکھائی دیتا تھا کہ اس سماج کا کیا ہوگا, اس ملک کا کیا ہوگا. تو معاملہ یہ کہ موجودہ حالات کا نہیں ہے, کل ہماری مستقبل کا ہے. اور ابھی تو جیسے تیسے جہاں تہاں سے اتنی ساری بیساکھیاں ہیں, اتنے سارے روٹس ہیں, اتنے سارے راستے نظر آ رہے ہیں ہم کو, اور اسی لیے ہماری بولیاں بھانت بھانت کی ہو گئی ہیں. ہماری بیٹھک جو ہے طرح طرح کی ہو گئی. جو چاہتا ہے جیسی انجمن سجاتا ہے, جو چاہتا ہے جیسا بول لیتا ہے, جو چاہتا ہے جہاں سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. سب ایک الگ ترنگ میں ہے. اور کل کی طرف اگر صحیح طریقے سے دیکھ لیں تو یہ سب جو ہم کو نظر آ رہا ہے, یہ سب دیکھنے میں نہیں نظر آئے گا. اور بار بار جس کی دہائی دی جاتی ہے کہ حالات تو دیکھ لیا آپ نے, اور اسی وقت سے دکھا رہے تھے ایک پروفیسر صاحب بھی اور ایک ممبر پارلیمنٹ بھی, اور لوگ بھی دکھائیں گے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. لیکن لاہے عمل کیا, لاہے عمل کے لیے سر جوڑ کر کے بیٹھنا, اور بیٹھنے میں بھی نشستند, گفتند اور خردند بھی ہے اس میں, اس کے بغیر وہ جلسہ بھی نہیں ہوتا. اب خردند و برخاستند. تو میں نے تو دیکھا کہ دیش کی آزادی میں اور اس سے پہلے اور اس کے بعد پوری تاریخ میں خردند کا کہیں مسئلہ نہیں رہتا تھا. آج سب سے پہلا یہی آتا ہے. تو ہر چیز میں ہم نے اپنا ایک خاص اسٹیج بنایا ہے, سبوں نے بنایا ہے. یہ نہیں کہ وہ صرف لیڈران نے بنایا ہے اور عوام نے نہیں بنایا ہے, میڈیا کے مطالبات نہیں ہیں, اور کس کے لیے کتنی چیزیں فراہم کی جائے گی تو وہ فراہم ہوگا. پہلے وہ فراہم کروا لیتا ہے, اس کے بعد ہوتا ہے. یہ سب لچھن حقیقت میں جینے کے نہیں ہے, یہ لاہے عمل کی چیزیں نہیں ہیں. بہت مجھے یہاں کچھ کہنا نہیں ہے, لیکن اب سب کہہ رہے ہیں تو میں بھی ایک لفظ کہہ دیتا ہوں, لیکن دوسرے سے ادھار لے کر کے کہوں گا. ہم لوگ بچپن ہی میں پڑھتے تھے مسلمانوں اور اسلام کی حالت. اب بتائیے اس وقت کتنا اچھا تھا. بہت بٹے ہوئے تھے عرب, تب بھی بہت جٹے ہوئے تھے. اور وہاں ایک ملک عبدالعزیز ہوا کرتے تھے, ان کو کہتے تھے موحد الجزیرۃ العربیہ, یعنی وہاں جتنے قبیلے ہیں اس سے زائد وہاں حکومتیں تھیں. کیا ہندوستان کے راجے رجواڑے اور نواب ہوں گے جو ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے. بڑی کوشش کے بعد اس نے
جزیرے کو متحد کیا اور جو نہیں متحد ان کو بھی پیرو دیا تھا. لیکن کس کی نظر لگ گئی؟ شاید ہم ہندوستانیوں کی زیادہ نظر لگی تھی اس میں، کیونکہ ہم نے بھانت بھانت کی بولیاں ڈھیر سنی ہیں، تبصرے ڈھیر سنے ہیں، اور ہم کو بہت زیادہ جو دوسروں کے بارے میں تبصرہ حدیث میں بھی منع ہے اس قیل و قال سے، اور یہ بہت زیادہ دوسروں کے بارے میں مال اور انجام کو سوچیں اور ڈور کو سلجھا رہا ہے، خود سرا ملتا نہیں، اپنے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو راجوں کے بارے میں، رجواڑوں کے بارے میں، مغلیہ سلطنت کے بارے میں، اور یہ تاج محل نہیں بنایا ہوتا اور یہ کر دیا ہوتا، اور بڑے بڑے اسکالر اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے گاؤں سے مکتب ختم ہو گئے میں نے دیکھا ہے، جس اسلام کی دعائی دے رہے ہیں. بڑے بڑے آفیسر ہوئے، ممبر پارلیمنٹ بھی بنے، بلاک پرمکھ سے لے کر کے کہاں کہاں گئے، لیکن اب وہاں مکتب نہیں چل رہا ہے. اس پر بھی ہم نے مسلسل ایک تحریک چلائی، اور میں دیکھ رہا ہوں اس کی حالت، اس کا انجام دیکھ رہا ہوں. باتیں بہت ہو رہی ہیں. تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے آنکڑے دنیا سے، امریکہ کے سپر پاور سے لے کر کے اور جزیرہ عرب کے ایک چھوٹی سی آبادی تک، یہاں مغلوں سے لے کر کے، مغلوں سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، سلجوقیوں کا، لودھیوں کا، اور پتہ نہیں کن کا کسی کو چھوڑا نہیں ہم نے، اور اس کے بعد کو بھی نہیں چھوڑا. اب تو انبیاء کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں لوگ. اور ہم جیسے لوگ ہوتے تو مشورہ دیتے کہ فرعون جب غرق کر گیا تو پلٹ کر کے مصر کی حکومت سنبھال لینی چاہیے تھی. بہت ہم کو ضرورت ہے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنے کی. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی اور اسی سلسلے کی تھی. لیکن اس وقت بچپن میں پڑھا ہم لوگوں نے، عربی شعر جب پڑھتے تھے اور غور زیادہ کرنے کے بعد یا استاد سے پوچھنے کے بعد، نہ جاننے کے بعد بھی اس شعر کو یاد کر لیتے تھے کہ وہ تڑپ ہوتی تھی کیا کہا ہے، اتنے بڑے استاد نے کہا ہے اور اتنے بڑے اسپیکر نے اس کو بات کی ہے. تو اس میں یہ تھا، ان اتجہت الی الاسلام فی بلد تجدہ کالطیر مخصوصا جناحہ، کہ جہاں کہیں بھی چلے جائیں مسلمانوں کی اور اسلام کی حالت دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چڑیے کی مثال ہے جس کے پروں کو کترا نہیں گیا ہے بلکہ ڈینوں کو کاٹ دیا گیا ہے، اور بقیہ جو وہ آہ اور کراہ اس کے اندر ہے، اس کراہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور ایک اور شاعر کی اس نے کہا کہ الا لیت شعری ما ترى روح احمد اذا طالعتنا من علی او اطلتی واکبر ظنی لو اتانا محمد للاق الذی لاقاہ من اہل مکہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین کے سردار اور سب سے افضل، اگر عالم بالا سے ہم مسلمانوں کی حقیقی صورتحال کو دیکھ کر کے، ان کے حالات حاضرہ کو جان کر کے دیکھ لیں تو عالم بالا سے تڑپ کر کے وہ زمین پر آ جائیں. لیکن حالت کیا ہوگی کہ سب سنیں گے. وہ بخاری شریف میں وہ حدیث ہے، مولانا صاحب بے 2 پیسے کے ہو گئے ہیں، شیخ الحدیث کا وزن نہیں رہا. آپ نے سب سے پہلے بے وزن بنایا، اپنے لیڈروں کو بنایا. میں جمعیت میں آیا اسی دن سے دیکھتا ہوں، سب سے پہلے ہم لوگ گھستے تھے کسی پارٹی کے ہاں، اس وقت بہت سنگین مسئلے چل رہے تھے گجرات کے اور دنیا کے، گھستے تھے تو سب سے پہلے آپ نے تو فلاں ممبر پارلیمنٹ کو پال رکھا ہے، مسلم ممبر پارلیمنٹ کو، جہاں سے اس کو قوت مل سکتی، جس عوام سے، جس علماء سے، جن تنظیموں سے. یہ ہماری کیفیت تھی. آج بھی اس سے بھائی یہ دل کا درد ہے، میں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ بہت دیکھا ہے. اور میں کہتا تھا اگلی مرتبہ میں نہیں ہوں، لیکن پھر جاتے تھے، کیونکہ بھائی نہ جائیں تو اجتماعیت ٹوٹتی ہے، اور جاتے ہیں تو یہی سب بکھیرے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ سب چیزیں چلنے کو نہیں ہیں. تو کہا کہ للاق الذی لاقاہ من اہل مکہ تھی. آپ بھی جب تڑپ کر کے زمین پر آ جائیں کہ یہ میری امت کی حالت ہو گئی ہے، اور جب تڑپ کے آئیں اور وہی سنائیں جو سنا چکے ہیں آپ، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، حالات موجود ہیں، تو ٹھیک آپ کو انہی حالات سے سامنا کرنا پڑ جائے گا، اپنے ہی لوگوں سے، جن حالات کا قریش سے آپ کا سابقہ پڑا تھا. قریش نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ، اور بہت سے اشعار ہیں اس میں، لیکن ایک اور کہہ دیتا ہوں اس میں سے. اور اضلنا عن النور الذی جاءنا به کما عدلت عنہ قریش فضلتی. کہا کہ آج ہم گرچہ اسلام اور مسلمان اور مسلم مسائل اور ملک اور ملت اور انسانیت کے لیے بھاشن دے رہے ہیں، مجھے بھی اس وقت موقع ملا ہے، دے رہا ہوں، تو یہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ سچ نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ ہم نے اس منہج و راہ سے دوری اختیار کر لیے، کچھ اور کر رہے ہیں، کچھ اور کہہ رہے ہیں.
जिसको कुरैश ने ठुकरा करके गुमराही का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक रास्ता इख्तियार कर लिया था और गुमराह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। एक चीज़ और कहते हैं, तलहफ्त या रूही, ये 10-15 शेर हैं। उसके बाद आखिरी शेर जो मुझे याद है उसमें ये कि तलहफ्त या रूही, तो उस वक्त अल्लाह के प्यारे रसूल सबसे अफजल हमारे इस बैठने, खाने, पीने, उठने, अब तो बैठना भी मुश्किल हो गया है, नहीं बैठते, अंदेशे हैं, हालात हैं और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर बहुत से खदशात भी हैं, अब पाल रखे हमने। तो उस वक्त कहेंगे कि तलहफ्त या रूही, ऐ रूह मोहम्मद, पाक रूह जिस पर सारी पाक रूहें कुर्बान कर दी जाए, तुम बहुत बेचैन हो। तलहफ्त या रूही व अंत गरीबतुन, तुम उम्मत समझ करके आई थी, ये तो सारे के सारे अजनबी हैं, ये तुमको नहीं पहचान सकते, तुमको नहीं जान सकते, इस लाहे अमल पर अमल नहीं करने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार हो सकते। जैसा किसी अरब ने कहा था, इत्तफकना अल्लाह नत्तफिक, हम लोग मुसलमान इस वक्त और जो लोग सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं या किसी तरह के हालात के से दो चार हैं, वो इस बात पर मुत्तफिक होंगे, ठान करके बैठ गए हैं कि हम कभी मुत्तफिक नहीं होंगे और हम लाहे अमल पर अमल नहीं करेंगे। तो कहा कि अनिल हय्य फजताजी वला ततलहफी, ए रूह मोहम्मद, जहां तुम आए हो अपना समझ करके, तड़प करके आए थे, ये वो नहीं है, इस कबीले से जल्दी से गुजर जाओ और मजीद हाय वाय अफसोस इस पर करने की जरूरत नहीं है। तो हालात की बात कही, मैं हालात पर कुछ कहना नहीं चाहता था, आया राचे बयां जो बिल्कुल जाहिर है, उस पर उसको बयान करने की क्या जरूरत है। अब लाहे अमल की जरूरत है, लाहे अमल में हम ऐसा लाहे अमल तैयार करें, बिल्कुल वाज़ेह है कि हम बेवजनी और बदनामी के शिकार ना हो। ये दोनों बड़ी खतरनाक चीजें हो रही हैं लाहे अमल में। एक कोई भी हम काम कर भी रहे हैं तो इतना बेवजन, इतने हल्केपन से उसको ले रहे हैं या हल्का बना करके उसको कर रहे हैं। मतलब मौलाना मेरी बात सुन सकते हैं, अगर मौलाना हम वो चले जाएं तो जरूर आएंगे, वो कहेंगे कि नहीं आऊंगा, लेकिन वो किसी सरकार मेरे जैसे हर कार्य को भेज दिया, ये कर लेंगे, उसको ये मेमोरेंडम पेश कर देंगे। और बहुत से मेमोरेंडम पेश करने वाले भी बहुत अपने को कभी भी हल्के तौर पर मत लीजिए, हल्के तौर पर पेश मत कीजिए। और दूसरा ये है कि बेवजन मत होइए और बेईमान मत बनिए या बदनाम मत होइए। बदनामी के इतने रास्ते खोल दिए गए हैं कि हर आदमी के पीछे एक शक का दायरा। और मैं अपने मीडिया के बाज और बाज बददियानत लीडरान से मैं ये अर्ज करूंगा, मीडिया के बाज सब नहीं भाई, आप आंख हैं मुल्क के, जमात के, मिल्लत के इन हालात के सही तनाजुर में पेश करने के, उसका बल्कि उसका तज्जिया भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप सोचेंगे और आपके दिल की तरफ सही माने में अगर इन दिलों से जुड़ जाएगी तो हालात दुरुस्त हो जाएंगे और ये दलिदर दूर हो जाएगी। लेकिन कुछ की बददियानती ऐसी है कि आप लाख बचते रहें लेकिन वो ढूंढ रहा है, वो कर रहा है, उसको अल्लाह पर यकीन नहीं है, अल्लाह पर तो पहले से यकीन नहीं है, उसको जिस मादियत पर ये है वो नहीं जानता कि जिस शाख पर बैठे उसी को काटते हैं। ऐसा भी कुछ हो रहा है, ऐसे हमारे सफ़ों में और जहां कहीं भी हो वो बहुत तकलीफ देह चीज़ है। तो हमें चाहिए कि सरजोड़ करके बैठे। बार बार मैंने कहा, मैंने बहुत पहले कहा था, मुस्तफा फारूक साहब यहाँ कहीं होंगे, जमात इस्लामी के उस वक्त सेक्रेटरी थे, मौलाना महमूद साहब थे, मौलाना असद साहब के साथ भी हमारी बैठक थी रहमतुल्लाह अलैह। मैं यही कहता था, बहुत अदब से, बहुत छोटा उस वक्त था भी, उम्र भी बहुत ज़्यादा कम थी, 21-22 साल हो गए, तो मैं ये अर्ज करता था कि हजरत यही बात हम लोग मुअस्सिर तरीके से हर जगह जाके कहें। अगर ये कोई पार्टी कमजोर नहीं है इस वक्त, और उस वक्त कमजोर नहीं थी, हुकूमतें उनकी बनी थी, बाद की सूबों में बनी, बाद के मरकज में बनी। मैंने कहा हजरत चले वहां, लेकिन बावजन तरीके से चलें, ढंग से कहें और उसको पैहम कहें और कहने का एक सिलसिला हो। तो ये नहीं कि फिर उधर से थपे लगे तो फिर उधर जा रहे, उधर से लगे तो अब इसको तलाक दे रहे हैं, अब इसके पास नहीं जाना है। मैंने कहा कि ये होना चाहिए मुसलसल। इसी तरीके से अकलियतें हैं दिगर, इसी तरह से दिगर तंजीमें हैं,
اسی طریقے سے برادران وطن ہیں، یہ کرنے کی چیز ہے بھائی، اور بار بار کرنے کی چیز ہے، اور آپ ورنہ آپ کا اپنا بچہ شک کی نگاہوں سے دیکھے گا، وہ تو کہے گا کہ یہ لنگ ہے یا پتہ نہیں لنک ہے، پانی کا لنک ہے یا یہ کہ کچھ لوگوں کے پوتر لنگ ہے، وہ شک میں پڑ رہا ہے۔ اس کے لیے ہمارے اسکالروں کا، ہمارے میڈیا کا، ہمارے یہ کا کہیں سے طلب نہیں۔ مجھے اچھے قسم کے ایک دو بھائیوں نے جیسے لکھا ہے، ایک بھی مضمون قاعدے کا نہیں آیا، کچھ غیر مسلمین کا آیا ہے۔ آخر اتنی بڑی ملت جس کی ہم دعائی دے رہے ہیں، اتنی بڑی امت جس کی دعائی دے رہے ہیں، آخر کہاں ہے یہ اقلام؟ آپ اس کو ڈھنگ سے لکھیے، قاعدے سے لکھیے، کیجئے، لیکن لاہ عمل بنائیے تو اب الگ الگ بھی لاہ عمل بنانے کی ضرورت ہے، دوسروں سے ٹکرانے کے لیے نہیں، کرنے کے لیے کہ اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے اس دیش کے لیے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے اس ملت کے لیے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے دلتوں کے لیے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور کنتم خیر امت، سب سے بہترین امت ہو اخرجت للناس، کیا صرف مسلمانوں کے لیے ملت بچاؤ کی تم تحریک چلاؤ گے؟ مسجد بچاؤ کے لیے چلاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ نہیں، وہ اس قوم کے ان کو بھی نہیں جو اس میں پروہت بیٹھے ہیں، جو عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں، جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو مریض ہیں، یہ ساری چیزیں کہاں تھی؟ کون بچاتا تھا؟ کون لایا تھا؟ اس کو بھی بہت گہرائی سے جاننے کی ضرورت ہے۔ تو لاہ عمل کی طرف یہ لاہ عمل بنے اور اس پر عمل ہو، اور میں مشاورت کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس فکر مندی کے ساتھ وہ یہاں بیٹھے۔ ہم لوگوں کی خواہش تھی کہ اس میں واقعی وہ ساری تنظیمیں اور وہ ساری جماعتیں سب تشریف لائیں اور سر جوڑ کر کے بیٹھیں۔ انشاءاللہ یہ 2 دنوں میں آئیں گے اور سر جوڑ کر کے بیٹھیں گے اور مؤثر طور پر آگے بڑھیں گے۔